شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کورس حدیث ان اردو جلد نمبر 1 چیپٹر کتاب وحی حدیث نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 2۔ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھے گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب یہ سلسلہ موقف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ حدیث نمبر 3۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے وہاں رہتے، توشہ ختم ہونے پر تشریف لاتے، اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیر ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے نہایت زور سے بھینچا کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھ کو بھینچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکڑی سے بنایا، پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے لگا، آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، اور فرمانے لگے کہ اب مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ سر پر لے لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والے انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفیل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور زمانہ جہالت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، اور عبرانی زبان کا
تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خاوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سیرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیان کی اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ذرا اس کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بولا اور اٹھ کر، یہ تو وہی ناموس یعنی معزز زاد فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت سے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں ان میں صادق و امین و مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرف امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے، مگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔